خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جان ہاپکن ایک یونیورسٹی ہے، اس کی ایک ریسرچ سینٹر ہے، اور کیرن بولا نامی ایک عورت ہے، اس نے ایک دفعہ ایک خاص قسم کی ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کی۔ اس ریسرچ کے مطابق خاص طور پر جس بات پر تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، اس کا تعلق بھولنے کے حوالے سے تھا۔ اس ریسرچ میں تقریباً 7 مختلف پہلوؤں پر ریسرچ کی گئی، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ دنیا میں 83% لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے نام بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک جگہ کوئی چیز رکھتے ہیں اور دوسری بار انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ جہاں رکھی تھی وہ کہاں رکھی۔ اسی سروے میں تیسری بات جس کا تجزیہ کیا گیا، 57% ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے دوستوں کے، عزیز و اقارب کے جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر یاد نہیں رہتے۔ اسی طرح سے چوتھی بات اس میں جس پر ریسرچ کی گئی وہ الفاظ کے حوالے سے تھی کہ تقریباً دنیا میں 53% ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے کرتے الفاظ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 50% ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، جو بات انہوں نے کی ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 42% ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسروں کے چہرے بھول جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 38% ایسے لوگ ہیں جو کہ انہوں نے ماضی میں کچھ کیا ہوتا ہے لیکن ان کو بعد میں یاد نہیں رہتا۔ یہ ساری جو سروے رپورٹ ہے یہ 27 دسمبر 1996 کو آر ڈیلی بریڈ کے اندر یہ پبلش ہوئی اور اس کا اقتباس کیا گیا۔ جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں خاص طور پر جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ہے بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ سروے بتانے کا جو مقصد ہے یہ انسانی المیہ ہے، یہ انسانی کمزوری ہے کہ ہم سب بے شمار ایسی چیزیں ہیں زندگی میں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم یاد نہیں رکھتے۔ اس لیے خدا نے ہمیں یہ کلام دیا ہے اور بار بار وہ ہمیں یاد دلاتا ہے مختلف نبیوں کے وسیلے سے کہ ہمیں ان ساری باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں بھی کچھ باتوں کو یاد رکھنے کے حوالے سے خداوند کا بندہ جو ہے وہ نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل بیابان میں 40 سال تک رہے، اب وہ ملک کنعان میں داخل ہونے کو ہے۔ انہیں ایک آخری خطاب جو ہے وہ ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے دیا گیا، ان کو ایک خاص اصول، خاص گائیڈ لائنز ان کو مہیا کی گئی کہ وہ ملک کنعان میں داخل ہوں گے، اور ان ساری باتوں کا تذکرہ، ایک آخری پیغام، ایک آخری خطاب ان کو ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے دیا گیا۔ جب اس اچھے ملک پر قبضہ کرنے کو ہے تو انہیں کچھ نصیحتیں کی گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ آج شام ہم ان چند ایک نصیحتوں پر تھوڑے وقت میں غور کریں۔ پہلی بات، اس حوالے کے اندر جس چیز کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے 11ویں آیت میں ہے، سو تو خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں، حکموں اور آئین اور جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ خداوند ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ملک کنعان میں جاؤ گے، وہ ایسا ملک ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، ہر طرح کی برکت وہاں پر میسر ہوگی۔ پہلی چیز جس کو تم نے وہاں پر جا کر یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے خداوند اپنے خدا اور اس کے حکموں کو ماننا کبھی نہیں بھولنا۔ برکت، بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ان کو اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس برکات نہیں ہے، اور جب انسانوں کے پاس برکات آ جاتی ہے تو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت کیوں ہے۔
جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. خدا اس بات کو جانتا تھا کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں ملک کنعان میں داخل ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے خدا کو اس کے حکموں کو ماننا چھوڑ دے, کیونکہ ان کے پاس تمام طرح کی برکات پہلے سے وہاں پر موجود ہوں گی. سو پہلی بات جس کی نصیحت ان کو کی گئی وہ یہ تھی کہ جب تم نے ملک کنعان میں جانا ہے, برکت کے ملک میں داخل ہونا ہے, تم نے خدا کو اس کے حکموں کو کبھی ماننا جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے. دوسری بات جو جس کو یاد دہانی کروائی گئی کہ انہوں نے یاد رکھنا ہے, پہلی بات خدا کو اور اس کے حکموں کو ماننا نہیں بھولنا, اور دوسری بات یہاں پر لکھا گیا ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوش نما گھر بنا کر رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے غلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی سونا مال بکثرت ہو جائے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا. دوسری چیز جس کو یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے, جب تمہارے پاس سونا چاندی آ جائے گا, خوشنما گھر آ جائے گا, ہر طرح کی برکت آ جائے گی, ہمبل رہنا نہیں بھولنا. ہیوملٹی, عاجزی اور انکساری. بہت دفعہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں اونچی ہوں, گردن میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بے شمار ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. خداوند بنی اسرائیل قوم کی بابت بھی ایسا ہی سوچتا ہے, وہ ان کو پہلے سے انتباہ کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے کہ جب تم اس ملک میں جاؤ گے تو تم نے غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا. جب تمہارے پاس یہ ساری برکات آ جائیں گی تم نے کیا کرنا ہے, حلیم اور فروتن رہنا ہے. تم نے خداوند کو نہیں بھولنا, تم نے حلیم رہنا نہیں بھولنا, اور تیسری بات تم نے خداوند کی سابقہ تمام برکات کو جو گزشتہ 40 برسوں میں خدا نے تم کو مہیا کی ان برکتوں کو ایک ایک کر کے یاد رکھنا ہے. کیا برکت کہ خداوند کس طرح سے تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا, کس طرح سے 40 برسوں میں خدا نے آسمان سے من برسایا, پینے کے لیے چٹان سے پانی مہیا کیا اور ایسی خوراک فراہم کی جسے کلام میں لکھا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے. نہ تمہارے کپڑے پھٹے اور نہ تمہاری جوتیاں ٹوٹی اور نہ تمہارے پاؤں سوجے. ان ساری برکات کو جو خدا نے ماضی میں تم کو دی ان کو کیا کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. اور آخری بات ان کو ایک نصیحت کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کو ماننا چھوڑ کر تم اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو تم نیست و نابود ہو جاؤ. اس سارے حوالے کے اندر خداوند کو یاد رکھنے کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے, حلیم رہنے کے حوالے سے آگاہی جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سابقہ برکات کو یاد رکھنے کے حوالے سے کہا گیا ہے, اور اس بات کے لیے کہا گیا کہ آپ نے خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا ہے اور کبھی کسی دوسرے خدا کو ماننا نہیں. کلام میں لکھا اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم کو نیست و نابود کر دوں گا جس طرح میں نے دوسری قوموں کو نیست و نابود کیا. آج میں خداوند کا شکر کرتا ہوں بھائی شکیل کے لیے, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھا, بہن بھائیوں کو یاد رکھا, اور اس پیار اور محبت کے اس سلسلے کو جو پہلے سے قائم ہے اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہ انتظام کیا ہے. اور یقیناً خداوند جس طرح بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان میں لے کے جا رہا تھا, ہمارے بھائی کو خداوند نے یہ فضل بخشا کہ وہ پہلے سے ہی ایک ملک کنعان کی طرح ملک ہے. یقیناً امریکہ اور کینیڈا ویسے ہی ملک ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, اور خاص طور پر جب میں میپل ٹری کے حوالے سے سنتا ہوں شہد نکلتا ہے ایسا وہاں وہ لگاتے ہیں. بھائی اس کے بارے میں مزید علم بتا سکتے ہیں, کینیڈا کے جھنڈے پر بھی میپل ٹری کا لیف ہے, وہاں شہد نکلتا ہے درختوں سے بھی. یہ خداوند کی ایک قدرت ہے, خداوند نے یہ ساری برکتیں دی ہیں. اس لیے خداوند کو یاد رکھیں, حلیم رہیں. جو خداوند نے ماضی میں آپ کو برکات دی ہیں اس کے لیے بھی خداوند کا شکر کریں, اور خداوند اپنے خدا سے ملتے رہیں. یہی برکت اور سرفرازی کا بھید ہے. خداوند نے